بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصطفیٰ عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے اہل ایمان کو مبارکباد کہ مبارک ثانی کیس جو کہ متنازع فیصلے کا شکار تھا اور نظر ثانی کے بعد بھی اس فیصلے میں طرح طرح کے ابہام اور اشکال موجود تھے، اور کئی بڑی جماعتیں اور کئی علماء کرام کا موقف یہ تھا کہ جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا ہم اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ گزشتہ شب عدالت نے یہ فیصلہ جاری کر دیا جس میں پوری کی پوری وضاحت کر دی گئی، اور مدعا اور لب لباب کی اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بات کو واضح طور پہ پیش کیا کہ اگر کسی شخص نے ختم نبوت پر ایمان نہیں لایا تو پھر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرے گا، اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ مبارک ثانی کیس کی اگر ہسٹری کی بات کی جائے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا جائے تو مبارک ثانی ایک شخص کا نام ہے جو کہ قادیانی تھا، اور اس نے تفسیر کبیر جو خاص قادیانیوں کی ایک تفسیر ہے اس کو تقسیم کیا۔ اس کے بعد اس پر ایک کیس فائل ہوا اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچا۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا اس میں طرح طرح کے ابہام موجود تھے، تحفظات تھے علماء کرام کو، اس پر نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی، اور یہ آئینی طور پہ یہ بات طے ہے کہ نظر ثانی پر بھی عدالت جو ہے وہ ایک سنگل ٹائم ڈیسیژن لے سکتی ہے۔ وہ جو ایک فیصلہ نظر ثانی پر ہوا اس میں جو مترجہ پیراگراف تھے ان کو حذف کیا گیا، اس کے باوجود پورے کے پورے جو امت کا اجماع تھا یا سارے کے سارے علماء کرام تھے وہ سارے متفق نہیں ہوئے اس پر۔ اب آئینی طور پہ چونکہ یہ بات طے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان صرف ایک دفعہ جو ہے وہ نظر ثانی کیس پر سماعت کر سکتی ہے، اس پر وفاقی حکومت نے باقاعدہ طور پہ ایک درخواست دائر کی عدالت کے سامنے کہ وہ اس فیصلے کو دوبارہ سے رینیو کر دے، دوبارہ جاری کر دے، تاکہ طرح طرح کے ابہامات اور جو پورے ملک کے اندر علماء کرام میں ایک غیر یقینی صورتحال پائی جا رہی ہے، جو تحفظات موجود ہیں، ان سارے ابہامات کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا تفصیلی فیصلہ جاری ہونا چاہیے جس سے امت کو جوڑنے کا سبب بنے جو فیصلہ، اور ختم نبوت پر اس عقیدے کو واضح کر دیا جائے۔ گزشتہ شب عدالت نے اس فیصلے کو واضح طور پر دو ٹوک موقف کے تحت اس کو پیش کیا، اور باقاعدہ طور پر اس میں پوری کی پوری وضاحت دی گئی۔ ایک طرف تو عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت، ان میں قرآن کی آیات بھی شامل، احادیث بھی شامل، اور یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ ایک شخص تب تک مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اللہ رب العزت پر ایمان کے بعد ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان یہ غیر مشروط ہے، اور یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو آئین پاکستان کا حصہ بھی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانے والا شخص ہی مسلمان قرار پائے گا۔ اب اس کے بعد قادیانیوں کے کچھ چیزوں کی وضاحت عدالت نے پیش کی، جس میں عدالت نے حوالہ دیا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی جس نے باقاعدہ طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کی ہسٹری کو ڈسکس کیا گیا اس فیصلے میں۔ اس کی پیدائش کا ذکر ہے، چونکہ اس کا تعلق قادیان سے تھا اس لیے اس کے نام کے ساتھ قادیان آتا تھا۔ اس کے مختلف دعووں کا ذکر ہے، اور اس کی کتابوں کا مجموعہ جس کو وہ روحانی خزائن کا نام دیتے ہیں۔ عدالت نے اس فیصلے کے اندر روحانی خزائن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس روحانی خزائن کا جائزہ لینے پر عدالت کو پتہ چلا کہ اس میں مختلف انبیاء کے متعلق بڑے غیر مناسب الفاظ کا چناؤ ہے، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے متعلق جن الفاظ کا چناؤ کیا گیا۔ عدالت آف پاکستان نے اس بات کو ظاہر کیا کہ ان الفاظ کو اس فیصلے میں لکھنا بھی عدالت مناسب نہیں سمجھتی، یعنی کس حد تک توہین کی گئی۔ اور یہ بھی آئینی طور پر پاکستان کے آئین میں یہ چیز شامل ہے، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی بھی مذہب کی توہین کرے یا کسی بھی مذہب کی روحانی شخصیات کی یا ان کے جو بڑے ہیں ان کی توہین کرے یا ان کے احترام کے خلاف کوئی بات کرے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اس روحانی خزائن میں ایسی عبارات اور ایسی چیزیں عدالت آف پاکستان نے بتایا کہ ہمیں تحقیق کرنے پر پتہ چلا بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جن کو ہم یہاں پہ دہرا بھی نہیں سکتے۔ تو ساری کی ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں کہ جو لوگ اس شخص پہ ایمان لاتے ہیں یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور یہ جگہ جگہ پہ یہ جو راگ الاپتے ہیں ہمیں حقوق نہیں دیے جاتے۔ اب انہیں حقوق لینے کے لیے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہوگا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانے، اس کے بعد ان کے ساتھ اقلیتوں والا وہ معاملہ
ہوگا جو اس سے پہلے طے ہو چکا آئین پاکستان میں۔ اب یہ وہ فیصلہ تھا جو کہ بڑا متنازع تھا اور اس کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا۔ تمام ان علماء کرام کا تذکرہ اس فیصلے کے شروع میں موجود ہے جنہوں نے اس میں بنیادی طور پہ کردار ادا کیا۔ سب سے زیادہ جو کلیدی کردار ادا کرنے والے چند علماء کرام ہیں ان میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام مفتی منیب الرحمان صاحب، ساجد میر صاحب، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو پروفیسر ڈاکٹر صاحب موجود تھے عدالت کے اندر، ان کی رائے یہ تھی کہ عدالت اب اس فیصلے پر کوئی پیراگراف حذف کرنے کی بجائے نئے سرے سے ایک نیا فیصلہ جاری کرے جس میں اس طرح کے ابہامات کو نکال دیا جائے اور تحریری شکل میں اس واضح طور پہ ایک فیصلہ آ جائے جس پہ کسی کو کوئی اشکال نہ رہے۔ تمام علماء کرام نے اس پر اتفاق کیا اور ان کی اس بات کو مانا گیا۔ اس کے علاوہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں اور مختلف مسالک اور مختلف مکاتب فکر کے سارے بڑے علماء کرام کا نام، مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت سب کا نام بھی موجود ہے۔ ان سب کا کردار جو عدالت نے اس کو تسلیم کیا اور باقاعدہ طور پہ عدالت نے اس فیصلے کے آخر میں ان تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کیا جن علماء کرام نے اس فیصلے کی رہنمائی کے لیے عدالت کو باقاعدہ طور پہ تحریریں بھیجیں یا ویڈیو لنک کے ذریعے سے عدالت میں حاضر ہوئے یا ویسے جسمانی طور پہ بنفس نفیس خود چل کر آئے۔ ان تمام علماء کرام کا عدالت نے شکریہ ادا کیا۔ اب اگر بات کی جائے تو اس فیصلے کے متعلق انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی کہنا یہ تھا کہ کبھی بھی عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ نظر ثانی اپیل پہ واپس نہیں جا سکتا، تو وہ تو اس بات کے قائل نہیں تھے کہ یہ فیصلہ نظر ثانی کی طرف جائے گا۔ نظر ثانی فیصلے کے بعد اب تو عدالت نے تحریری طور پہ ایسا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے جس سے قادیانیوں کو باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ایک تو وہ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر مسلمان خود کو نہیں کہہ سکتے، دوسرا وہ شاعر اسلام کا استعمال قطعی طور پہ نہیں کر سکتے، ان کو آزادانہ عبادت کی اجازت قطعی طور پہ نہیں ہوگی۔ اب اس سے دیکھنا اور سوچنا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق اس فیصلے کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا وہ موقف کس جگہ پہ کھڑا ہے جو کہتے تھے کہ عدالت کے فیصلے میں تو نظر ثانی کی بھی امید نہ رکھیں، یہ سارے کے سارے مولوی جو ہیں یہ غلط امید لگا کے بیٹھے۔ تو اس پر ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ پوری قوم کو مبارکباد کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اس طرح کی امید جو عمومی طور پہ نہیں لگائی جاتی تھی، انہوں نے ایک متنازع جو فیصلہ تھا، جو ایک متنازع معاملہ چل رہا تھا، ان کو ختم کرتے ہوئے ایک ایسا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ یقیناً اس سے تمام علماء کرام اب متفق ہیں اور الحمدللہ آج کے دن کو یوم تشکر کے طور پر یوم جمعۃ المبارک کو منایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس فیصلے کے بعد قادیانیوں کے ان غلیظ اور ناپاک عزائم کو مزید کہیں پہ کوئی پناہ نہیں ملے گی، اور جو لوگ بھی ان کا فرنٹ لائن یا فرنٹ مین بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بھی عدالت کا یہ فیصلہ یہ دو ٹوک ثابت ہوا اور ان کے منہ پہ بھی یہ زوردار تمانچہ ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ختم نبوت کا یہ عقیدہ اور اس کی حفاظت کرنے والے انشاءاللہ اس ملک کی سربلندی کے ساتھ ساتھ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اب تو بہت سارا خیال رکھیے گا، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔